السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہر انسان اپنی زندگی کی دوڑ میں مصروف ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایک دن ہم بھی خاموش مٹی کے بستر پر لیٹا دیے جائیں گے، ہمارے اپنے سب واپس لوٹ جائیں گے اور قبر کی تنہائی ہمیں گھیر لے گی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس اندھیری قبر میں ایک ایسی روشنی ہے جو سکون بن کر اترتی ہے، اور وہ ہے سورہ یاسین کی تلاوت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور اسے اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان وفات پا جائے اور اس پر سورہ یاسین پڑھی جائے تو قبر کی سختیاں آسان ہو جاتی ہیں، اللہ پاک اس کے لیے رحمت نازل فرماتا ہے اور مردے کو سکون ملتا ہے۔ تو سوچئے ذرا، ہم دنیا میں اپنے مرحوم والدین، بھائی بہن یا عزیزوں کو کتنا یاد کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے اصل تحفہ یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کا مال، دولت اور جائیداد سب یہی رہ جاتے ہیں، جو چیز قبر میں ساتھ جاتی ہے وہ نیک عمل اور قرآن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی قبر میں بھی سکون اترے تو آج ہی قرآن سے جڑ جائیں، اور خاص طور پر سورہ یاسین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کے نور سے دلوں کو روشن کرنے والا بنا دے، ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور جب ہم خود اس سفر پر روانہ ہو تو سورہ یاسین ہمارے لیے راحت اور رحمت کا سبب بنے۔ آمین۔ یاد رکھو، سورہ یاسین صرف الفاظ نہیں، یہ قبر کی وحشت میں سکون اور آخرت کے سفر میں روشنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل علامہ عابد علی اشرفی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔